نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یوسف کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 67 اور 68۔ ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گفتگو کو نقل کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ حکم دیا تھا، کچھ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اصل میں ہم کل کے درس میں پڑھ چکے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جب جاؤ تو تم کہتے ہو کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تم نے پہلے اس کے بھائی کو ضائع کر دیا اور اب تم پھر اس کو ضائع کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو، عہد کرو، پھر تو میں تمہارا اعتبار کروں گا اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، ورنہ نہیں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے اس بات پر پختہ عہد اور وعدہ کیا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر وہ راضی ہو گئے۔ یہاں بھی اشکال ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ پہلے بھی یہ یوسف کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں، تو اب پھر انہی پر اعتبار کر رہے ہیں اور بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہی دیا کہ یہ اس زمانے میں تو ایسے تھے کہ یوسف کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ متقی اور اچھے بندے بن گئے تھے کہ اب حضرت یعقوب کو ان پر بھروسہ تھا کہ اب یہ بنیامین کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جیسے بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد تھا، وہ حسد بنیامین سے ویسے نہیں تھا۔ جیسے حضرت یوسف کا حسد تھا تو اس کو قتل کرنے کے درپے تھے، لیکن بنیامین کے ساتھ وہ حسد ہی نہیں تھا تو قتل کرنے کے درپے بھی نہیں تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ غلے کی قلت تھی، قحط سالی تھی، تو غلے کی ضرورت تھی خاندان کی کھانے پینے کی ہر اعتبار سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ کوشش تو یہی ہے کہ اس کا خیال رکھیں گے، اس لیے اسی ضرورت کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ بھائی دوبارہ غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی ہے، اسی بات کا تذکرہ آج کی ان آیات میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم 11 بھائی ہو، 10 تم اور 1 بنیامین، 11 بھائی ہو، اور بیٹے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے اور بھائی حضرت یوسف کے تھے۔ بھائی کس کے تھے؟ حضرت یوسف۔ جیسے حضرت یوسف حسین و جمیل تھے تو بھائی بھی ایسے خوبصورت تھے، قداور، اچھی جسامت، خوبصورت جسم، ظاہری بناوٹ ہر اعتبار سے خوبصورت، اور 10 سے 11 بھائی اکٹھے ایسے چل رہے ہوں، جسم بھی خوبصورت اور ایسے، تو ان کو تو نظر لگ جاتی ہے، ان کو تو نظر لگ جاتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب تم مصر میں جانا اور ان کے دروازوں سے داخل ہونے لگنا، تو فرمایا اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے کر کے داخل ہونا، اکٹھے نہیں جانے ہیں کہ 11 کے 11 بھائی ایک ہی دروازے سے۔ شہر کے ارد گرد ہوتے ہیں نا دروازے، جیسے آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان ہے تو یہاں یہ قریشی موڑ، یا ادھر سے بابے ڈیرہ ہے، ہاں جی، بکھر پل سے آئے، ادھر سے، یہ مختلف دروازے پرانے دور میں بھی شہروں کے ارد گرد بنائے جاتے تھے، مختلف دروازے۔ یا آپ اپنی مسجد کو دیکھ لیں کہ مسجد کے بھی مختلف دروازے ہیں، ایک ہی دروازہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب نے نظر بد سے بچنے کے لیے کہا کہ سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا،
تاکہ تمہیں کہیں پر نظر نہ لگ جائے اور تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت یعقوب نے ان کو یہی بات ارشاد فرمائی اور یہی بات کو قرآن نے نقل کیا۔ وقال یا بنیا، حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ایک دروازے سے سارے کے سارے 11 کے 11 اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، تاکہ تمہیں نظر بات نہ لگ جائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نظر برحق چیز ہے، نظر لگنا برحق ہے، حق اور سچ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو نظر لگتی ہے، ہر چیز کو نظر۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ بسا اوقات نظر تقدیر پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ نظر انسان کو قتل کر دیتی ہے اور اونٹ یا جانور کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ یعنی ظاہری شکل میں وہ لگ رہا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ اس کا انجام اور اس کو جب نظر لگتی ہے تو اب بس وہ ذبح کے قابل اور پکانے کے قابل ہوتا ہے اور پھر کسی قابل نہیں۔ تو نظر برحق چیز ہے، نظر لگتی ہے اور ہر چیز کو لگتی ہے۔ کوئی بھی انسان کو بھی نظر لگتی ہے، بچوں کو بھی نظر لگتی ہے، عورتوں کو بھی لگتی ہے، ہاں جی، خوبصورت مکان ہو اس کو بھی لگتی ہے، اچھی گاڑی ہو اس کو بھی نظر لگتی ہے، ہاں کوئی بھی اچھی نعمت انسان کے پاس ہے تو اس کو نظر لگتی ہے، اور نظر برحق چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں یا کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہے تو اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، نظر بس پھر اس کی خیر نہیں ہے، اس کے انجان کے بھی آپ دشمن بن جائیں گے، اور اس کے جس چیز کی طرف نظر کر رہے ہیں آپ اس کے بھی دشمن ہیں۔ اس لیے کوئی اچھی خوبصورت چیز نظر آتی ہے کسی بھی اعتبار سے ہو اس کو ماشاءاللہ پڑھا کرے، پھر نظر بد سے بچ جاتی ہے وہ چیز نظر بد سے بچ جائے۔ ورنہ پھر نظر بد کا اس کو نقصان اس کے جسم پر اثرات پڑتے ہیں، ہاں اس کی ظاہری جسم پر بھی پڑ رہے ہیں۔ بسا اوقات انسان ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے بستر پر، ہاں انسان اپنے بستر سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو، اس لیے جب بھی موقع ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو ہر آدمی کو، علماء نے تو یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کی نظر لگتی ہو تو اس کو کسی کمرے میں بند کر دو تاکہ اس کی نظر کسی کو نہ لگے۔ اتنی خطرناک چیز ہے، اور آج تو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسے ریزز ہیں، کوئی ایسی شعائیں ہیں کہ جب انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات اس کے جسم پر پڑتے ہیں، دوسرے کے جسم پر براہ راست اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے جس سے اس چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نقصان پہنچنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ انسان اس کے لیے اسباب اختیار کرے لیکن اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، نظر کس پر ہونی چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے یہی بات کہہ رہے ہیں، پہلے تو کہا کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا، اکٹھے دروازوں سے داخل نہ ہونا کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن فرمایا یہ جو میں ایسا کر رہا ہوں یہ بطور مشورے کے کر رہا ہوں تمہارے لیے، تمہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، لیکن اس نظر بد سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، بچائے گا وہ جو میرا پروردگار ہے۔ بھروسہ اسی کی ذات پر ہے اور کرنا بھی اسی پر چاہیے۔ فرمایا میں تو نہیں بچا سکتا، میں تمہیں ایسے مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسا کر لو گے تو اللہ تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کسی چیز کو نظر لگتی ہے تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حضرت حسن اور حسین اپنے نوازوں کو بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہ جملے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیطان کے شر سے، ہر کیڑے مکوڑے نقصان والی پہنچانے والی چیز سے، اور فرمایا ہر نظر بد سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جملے پڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سورت قلم کی جو آخری آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ آیات بھی پڑھ کر 7 دفعہ اگر کسی کو نظر بد لگتی ہے اس پر پڑھا جائے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ
नास। अगर किसी को ऐसी तकलीफ हो तो वो भी 2 सूरतें, बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लगती है, हाँ, माँ बाप की भी नजर लग जाती है, हाँ, माँ, ओए हमारा बच्चा इतना खूबसूरत है, ओए इतना ये है, कोई बाहर का आदमी देख लेता है तो बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लगती है। ये जो बच्चा फिर शरारती हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तकलीफ में रहता है, तो शरारती बन जाता है, तो उसका चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। ये सारी वजूहात उसकी नजर बद की वजह से होती हैं। इसलिए आम तौर पर अपने बच्चों पर ये आखिरी 2 सूरतें हैं या सूरत कलम की जो आयतें हैं, ये जो मैंने दुआ पढ़ी है, ये पढ़कर अपने बच्चों पर दम करते रहेंगे तो अल्लाह बच्चों को नजर बद से, हाँ, मुफ्त में नहीं होगा दम। ये हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं, फिर कहते हैं जी हमें बता दें, मुफ्त में नहीं होता है, मुफ्त में, हाँ, पीर साहब के फूकों पर भी कुछ लगता है, हाँ, मुफ्त वालों की आप कदर, अगरचे मैं तो पैसे नहीं लेता हूँ, मुफ्त में ही कर देता हूँ, लेकिन फिर कदर नहीं होती है लोगों को। कल ये परसों इन्होंने इश्काल किया था, हमने कल उसका जवाब दिया और ये कल मौजूद नहीं थे। हमारी इनसे लगती भी नहीं है इतनी, आपस में ताल्लुकात भी हमारे ठीक नहीं, क्या करें, फिर भी हैं हमारे पड़ोसी हैं। खैर, तो फरमाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाब वाहिद, एक दरवाजे से बेटे दाखिल न होना, वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, वमा उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि मिन शै, मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ। मैं मशवरा तो दे रहा हूँ लेकिन अल्लाह की मशीयत और इरादे से मैं बचा क्यों? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो वही है और उसी पर मैंने, उसी का ही होगा, हुक्म तो उसी का चलता है। अलैहि तवक्कलतु, मैंने उसी पर भरोसा किया है। व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और जो भरोसा रब पर करते हैं चाहिए उनको भी वो भी रब ही पर भरोसा करे और किसी चीज पर भरोसा न करे। इसलिए अगर कोई असबाब इख्तियार करता है तो असबाब को असबाब के दर्जे में इख्तियार करें, ये ना कहें कि तासीर भी इन्हीं में है। असल तासीर कौन करता है? मुसब्बिबुल अल्लाह। असबाब कुछ नहीं करते, मुसब्बिबुल असबाब असल करता है और वो अल्लाह की जात है। इसलिए असबाब इख्तियार करें और इरादे और मशीयत रब पर छोड़ दें, रब उसमें अच्छा भी कर देगा। उसमें अगर नुकसान होगा तो नुकसान, वो रब का फैसला है, हम उसके पाबंद नहीं है। इस एतबार से हमारा काम है असबाब के दर्जे में, लेकिन नजर हकीकत में किस पर होनी चाहिए? अल्लाह की जात पर। गैर से होने का ना हो, किससे होता है? अगर अल्लाह बचाना चाहे तो फिर दुनिया की ताकत मार नहीं, और अगर रब मारने पर आए तो फिर दुनिया बचा नहीं सकती। खैर, तो हजरत याकूब ने उनको वसीयत की और भाई यहाँ से चले हैं मिस्र के लिए। जब वो मिस्र के दरवाजों पर पहुंचे हैं तो उन्होंने उसी बाप की वसीयत पर अमल किया है, नसीहत पर अमल। इससे पता चलता है कि बाप की बात माननी चाहिए, उसमें फायदा होता है। बाप की बात मानने में फायदा, बाप होता है, चाहे जो भी हो, बाप के बड़े हुकूक होते हैं। तो बाप ने जैसे कहा बेटों ने उसी के मुताबिक अमल किया। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, उन्होंने जब दरवाजों से दाखिल हुए तो उसी के मुताबिक अमल किया जैसे उनको उनके बाप ने हुक्म दिया था। हजरत याकूब ने कहा था अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, उन्होंने अपने बाप की पैरवी की, उनके हुक्म को माना, उनकी ताबेदारी की, उन्हीं की इताअत और फरमाबरदारी में अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए। अल्लाह फरमाते मा कान युगनी अन्हु मिन अल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़दाहा, ये जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत की थी, ये नहीं कह रहे थे कि ये मशीयत और इरादे से मैं तुम्हें बचा लूंगा, नहीं, ये हजरत याकूब अपने नफ्स के एतबार से उन्होंने एक फैसला किया है कि ऐसा कर लोगे तो बच जाओगे, लेकिन इसके पीछे मशीयत और इरादा अल्लाह का है। मशीयत और इरादा, अगर अल्लाह तासीर रखेगा तो बचा देगा, और अगर उसके खिलाफ अल्लाह तासीर रखेगा तो फिर अल्लाह महफूज। मैंने तुम्हें बतौर नसीहत और मशवरे के ऐसा किया है कि असबाब के दर्जे में ऐसा इख्तियार कर लो। और आगे अल्लाह फरमाते हैं हजरत याकूब कोई आम शख्सियत नहीं है। व इन्नहु लदू इल्मिन लिमा अल्लमना, बेशक हमने हजरत याकूब को वो इल्म सिखलाए हैं, वो इल्म यानी इल्म की दौलत भी अता फरमाई है। वो ऐसे बातें नहीं कर रहे, जो हमने उनको इल्म दिया है उस इल्म की बुनियाद पर, वही खुदावंदी की बुनियाद पर, नबूवत और रिसालत की बुनियाद पर जो उनको अल्लाह ने इल्म अता किया है, फरमाया उसके मुताबिक बेटों को उन्होंने ये नसीहत की है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते। यानी हजरत याकूब ने
بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ اصل مشیت اور ارادہ اللہ کا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں، بس اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ایسا کر لیا بس بچ جائیں گے۔ نہیں نہیں، اسباب کو اسباب کے درجے میں رہنے دیا جائے۔ فرمایا اصل مشیت اور ارادہ اللہ کے سپورٹ کرنا چاہیے، رب کی جو مرضی آئے گی اسی کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ وہ بھائی اس نظر بد سے تو بچ گئے اور دروازوں سے داخل ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گیارہ کے گیارہ بھائی پہنچ گئے ہیں۔ اب پھر سے یہ دوسری ملاقات ہے بھائیوں کی اپنے بھائی یوسف سے، پر وہ بھائی اپنے بھائی کو پہچان نہیں سکے ہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ بھائی اب یوسف کے پاس پہنچ گئے، نظر بد سے تو بچ گئے ہیں، اس سے تو مصیبت سے تو بچ گئے کہ نظر نہیں لگی ہے، لیکن آگے چل کر اور کسی کام میں پھنس گئے ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔